अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल नसीर चौधरी एक बार फिर आपके सामने एंड वेलकम टू सोलमेट विजडम। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि उसने ऐसे किया तो ये मेरी इंसल्ट हो गई, उसने ये कहा तो मेरी इंसल्ट हो गई, उसकी इस हरकत की वजह से मुझे इंसल्ट फील हुई, उसने ऐसे मुझे कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो जब मैंने इसके रीजंस पर गौर किया, साइकोलॉजिकली मैंने जांचा कि क्या वजूहात है कि उन्होंने इंसल्ट क्यों फील की, तो एक बहुत बड़ी वजह मैंने पाई और वो वजह हम आज डिस्कस करेंगे कि हम इंसल्ट क्यों फील करते हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, चूँकि हमारे पास पेशेंट आते हैं, नफ्सियात के साइकोलॉजिकल पेशेंट आते हैं, तो हम जो भी बात करते हैं वो किसी ना किसी तजर्बे पर बेस होती है। मैंने जो पेशेंट जो डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी के थे या वो लोग जो बात बात पे इंसल्ट फील करते थे, मैंने उनके रीजंस पर रिसर्च करना शुरू की और मैंने कोशिश की कि मैं तलाश कर सकूं वो रीजंस कि किस बुनियाद पर लोग इंसल्ट फील करते हैं। तो एक चीज़ मैंने सब में कॉमन पाई, मोस्टली केसेस में मैंने ये चीज़ देखी कि लोग इंसल्ट इसलिए फील करते हैं कि उनमें एक आंसर होता है, एक एलिमेंट होता है उनकी पर्सनैलिटी में, और वो है ईगो। यानी ईगो का करके हर इंसान छोटी छोटी बात पे इंसल्ट महसूस करता है। ईगो, अगर आप मेरे नज़रिए से ईगो को डिफाइन करेंगे कि ईगो क्या है, तो ईगो मेरे ख्याल में जो आप नहीं हैं, जो आपके अंदर क्वालिटीज नहीं हैं, आप वो कुछ साबित करते हैं, वो कुछ अपने आप में उसको सपोज कर लेते हैं और फिर उसको साबित करने के लिए तमाम तर स्ट्रगल जो है वो करनी शुरू कर देते हैं। और ऐसे में जब कहीं आपका जो कोलैप्स है, आपका जो कोलिजन है किसी ऐसे बंदे के साथ होता है जो इंटायरली मुख्तलिफ हैबिट्स का मालिक होता है, तो आप क्या करते हैं? इंसल्ट महसूस करते हैं। देखिए, हमारे अंदर अनापरस्ती, हमारे अंदर मैं का जो आंसर है ये बहुत ज़्यादा है कि मैं हूँ, मैं तो जी जट साहब हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं मिल ऑनर हूँ, मैं फलानी जगह का प्रोफेसर हूँ, मैं उस जगह का लेक्चरार हूँ, मेरा तो बड़ा रुतबा है। यानी हर लफ्ज़ में हमारी मैं पाई जाती है। तो जब हमने अपने आप को कुछ समझना है, अपने आप को कोई बड़े लेवल का इंसान समझना है, अपने आप को वो सपोज करना है जो कि हम नहीं हैं, तो फिर हम इंसल्ट छोटी छोटी बातों में फील करेंगे ही। क्योंकि दुनिया में हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, हर इंसान की परवरिश एक डिफरेंट माहौल में हुई है, डिफरेंट इन्वायरमेंट में हुई है, तो उसका जो हैबिट्स हैं और जो उसका ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। क्योंकि उसका तरीका इंटायरली डिफरेंट है, लिहाजा वो अपने तरीके से अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली बिहेव कर रहा होता है या बोल रहा होता है। उसको तो पता भी नहीं होता वो क्या बात कर रहा है, वो तो नॉर्मल रूटीन में बात कर रहा होता है और हमें ऐसे लगता है जैसे इसकी इस हरकत से, इसके इस लफ्ज़ से मेरी इंसल्ट हो गई है। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने आप को कुछ समझते हैं। अगर हम अपने आप को कुछ ना समझें, सादगी के दायरे में आए, आप देखें एक वाक़या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जाया करते थे एक रास्ते से, तो एक बुढ़िया उन पे कूड़ा क्रिकेट जो थी वो फेंक दिया करती थी। तो अल्लाह के नबी कभी भी खफा नहीं होते थे, वो रोज़ उस रास्ते से गुजरते, वो बुढ़िया रोज़ उन पे कूड़ा फेंक देती। तो एक दिन कूड़ा उन पे ना गिरा, तो उन्होंने दस्तक दी उस बुढ़िया के घर दरवाजे पर और पूछा कि आज मुझ पे कूड़ा क्यों नहीं गिराया, वो जो बुढ़िया है वो कहाँ है। तो पता चला कि वो बीमार है और इस वजह से उसने आज कूड़ा नहीं फेंका। अल्लाह के नबी के अयादत की दुआ फरमाई और वापस आ गया। वो इतना हुस्न सलूक से मुतासर हुई कि इस्लाम ले आए। तो अल्लाह के नबी में अगर मैं होती तो क्या होता? लड़ाई होती। तो जब ये जो मैं का आंसर होता है ना, इससे आप दूसरों को अपने साथ नहीं लगा सकते, दूसरों से अपनी इज्जत नहीं करवा सकते।
الٹا آپ ان کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، کیونکہ آپ تو چودھری ہیں، آپ تو جٹ صاحب ہیں، آپ تو میر صاحب ہیں، آپ تو دنیا کے نایاب وہ انسان ہے جس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر انسان کو یہ جو ہم سانس لیتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں آکسیجن، اگر یہ جو آکسیجن ہے یہ صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے بند ہو جائے، ہمارا سانس بند ہو جائے، اور ودن 3 منٹس انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے۔ انسان کی اوقات تو اتنی ہے کہ 3-4 منٹ آکسیجن نہ ملے تو انسان مر جاتا ہے، یہ انسان کی اوقات ہے۔ تو انسان کس بنیاد پہ لمبے لمبے دعوے کرتا ہے، لمبی لمبی چھوڑتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے؟ انسان کو مورل لیسن لینا چاہیے۔ دیکھیں ہسٹری گواہ ہے، بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود دیکھ لیں، فرعون دیکھ لیں، قارون دیکھ لیں۔ قارون کی تو اتنی دولت تھی، 72 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں آیا کرتی تھیں، تو خزانے کتنے ہوں گے؟ تو دنیا سے وہ کیا لے گیا؟ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے آج وہ بھی زمین کے نیچے دفن ہے، کوئی دریاؤں میں بہہ گیا، ان کا سارا غرور تکبر مٹی میں مل گیا۔ تو ہم بھی آج وہی کچھ کرتے ہیں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، لہٰذا اس نے ایسے کہا تو مجھے بہت برا لگا۔ دیکھیں ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، ہمیں سادگی والے لائف سٹائل کو سمجھنا ہے، ہمیں لوگوں کی سائیکالوجی کو سمجھنا ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں عارضی طور پہ اس دنیا میں آیا ہوں، ایک وقت گزار کے اس دنیا سے میں نے واپس جانا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ہمیں یہ نظریہ رکھنا چاہیے، پھر ہم ایک اچھے انسان ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم انسلٹ کیوں فیل کرتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم نہیں ہوتے، اور پھر ہم اس کو پروف کرنے کے لیے پوری ایفرٹس اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں سے زبردستی اپنی عزت کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، دوسروں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم میری عزت کرو، خود کے اپنے جو کام ہے، جو اپنی عادات ہیں، جو ہیبٹس اور بیہیویئرس، ایٹیٹیوڈس ہیں، وہ اتنے اچھے ہونے چاہیے، اخلاقی معیار کے مطابق ہونے چاہیے کہ دوسرا خود بخود مجبور ہو جائے عزت کرنے کے لیے۔ یہ جو میں کا عنصر ہے، یہ جو ایگو کا عنصر ہے، یقین کریں اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں، یہ آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں جیسا انسان سمجھیں۔ حضرت عمر فاروق تھے نا، خلیفہ وقت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے دور میں جو سلطنت تھی، بہت زیادہ مسلمانوں کی سلطنت وسیع ہوتی چلی گئی تھی، لیکن اپنے نفس کو مارنے کے لیے وہ عام مزدوروں کی طرح کام کرتے ہوتے تھے، بوریاں اٹھاتے تھے گندم کی، یا بالکل عام مزدوروں کی طرح کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر یہ غالب نہیں کیا کہ میں ملک کا صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، میں امیر المومنین ہوں، اور میرے کنٹرول میں اتنا زیادہ ایریا ہے لہٰذا ہر بندہ میری عزت کرے، رسپیکٹ کرے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بہت سادگی سی زندگی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ مجھے ایک فرض ملا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، مجھے خلافت کا فرض دیا گیا ہے، میں نے ملک چلانا ہے، وہ ایک فرض اپنی جگہ پہ، لیکن میں ایک عام انسان ہوں، صرف میں نے وہ فرض ادا کرنا ہے۔ ایسے اکثر دیکھا گیا کہ کوئی پروفیسر ہے تو وہ بڑے ٹھاٹ واٹ کے ساتھ آتا ہے اور بڑی شوخیاں کرتا ہے، دوسروں کو ڈیگریڈ کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی پرنسپل صاحبان ہوتے ہیں کسی اسکول کالج کے، وہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کر رہے ہوتے ہیں، دیٹ آئی ایم سپیریئر ٹو یو، تو میں آپ سے بہت سپیریئر ہوں۔ بہت زیادہ کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو اخلاق کے زمرے میں نہیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بڑے آفیسر رتبے کا مالک ہے، کوئی میل آنر ہے، تو وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتا ہے اور دوسرے انسانوں کو یہ سمجھتا ہے کہ ان کی اوقات ایک ملازم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں ان کی اپنی اوقات کیا ہے، اگر ان کو بھی 3-4 منٹ آکسیجن نہ ملے تو وہ بھی، ان کی بھی موت واقعہ ہو جائے۔ یعنی انسان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طبقات کو تقسیم کیا ہے، انسانوں کی تقسیم کی ہے۔ کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو مل آنر بنایا ہے تو کسی کو اس مل میں کام کرنے والا ملازم بنایا ہے، کوئی ڈاکٹر پروفیسر ہے تو کوئی مزدور بھی موجود ہے۔ تو دیکھیں سارے طبقات ضروری تھے۔ اب جو ہمیں جس بات پہ فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک عام سا انسان سمجھیں۔ آپ دنیا میں آئے ہیں
تو آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہے، اس کے بعد آپ کو آگے جانا ہے، اور آگے آپ کی منزل جو ہے وہ قبر ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے جواب دینا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھیں، ایگو اپنی ذات سے دور کر لیں، میں کا عنصر اپنی زندگی سے کٹ کر لیں، آپ کو کبھی بھی انسلٹ فیل نہیں ہوگی، دوسرے انسانوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اور برے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، کیونکہ اگر آپ برے کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو آپ کو کبھی بھی رسپیکٹ نہیں ملے گی۔ میرے خیال میں بات آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے، میں جہاں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ جو بات ہے یہ بہت زیادہ کیسز کو اسٹڈی کر کے، بہت زیادہ لوگوں کو سن کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کا کر کے ہم سب سے زیادہ انسلٹ اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔